اداس سورج، سرمئی اندھیرا، اجالوں کا مٹتا ہوا عکس ایک عجیب سی ویرانی دل میں کرتا ہے۔ تم اپنی نم آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھتے ہو نا کہ کہیں سے کوئی آواز آئے جو تمہارے وجود میں سرایت کرتی ہوئی اداسی کو خوشیوں میں بدل دے، تمہارے دکھ تمہارے غم کو سمیٹ لے۔ بعض دفعہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے یا اس کی کوئی مصلحت۔ تم یہ سوچتے ہو کہ میں دعا سے اللہ کو راضی کر لوں یا اپنا معاملہ اللہ پر ہی چھوڑ دوں۔ ایسا لگتا ہے کہ زندگی مشکلات میں پھنس کر ہی رہ گئی ہو۔ یقیناً تم اس گھٹن سے آزاد ہونا چاہتے ہوگے، تو جان رکھو زمین سے آسمانوں تک اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے تنہا خدا کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کسی بھی معاملے میں کسی کا کوئی دخل نہیں کہ وہ کسی کی قسمت پر اثر انداز ہو سکے۔ یاد رکھو وہی ہے جو کسی کو اٹھا رہا ہے تو کسی کو گرا رہا ہے، وہی ہے جو ڈوبتے کو بچاتا ہے اور تیرتے کو ڈبوتا ہے۔ یاد رکھو ایک حال پر کبھی نہیں رہتی زندگی، ہر لمحہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ سنو تمہارے ضعف اور حوصلے پر اس کی نگاہ ہے، وہ تمہاری ہر ایک تکلیف اور دکھ کو خوب جانتا ہے کہ تم کس اذیت میں ہو۔ تمہیں لگ رہا ہے نا کہ یہ دکھ، یہ آزمائشیں، یہ محرومیاں صرف تمہارے حصے میں ہی کیوں؟ دنیا تمہیں دکھ دیتی ہے یا کوئی تمہاری ناقدری کرتا ہے تو تم ہمہ وقت تدبیریں کرتے ہو اور ہر لمحہ دعا بھی کرتے ہو اور انتظار کرتے ہو شدت سے کہ اگر یہ آزمائش ہے تو اللہ جلد ختم کر دے۔ تو سنو تمہاری اس کنفیوژن کا خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جواب دیتا ہے کہ جو شخص نیک اعمال کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت، مومن بھی ہوگا، تو ہم اسے دنیا میں پاک زندگی بسر کروائیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے تم دنیا کو سمجھنے میں دھوکہ کھا رہے ہو، تم نہیں جان پا رہے کہ ہلاکت کے گڑھے کہاں کہاں ہیں اور سلامتی کی راہ کون سی ہے۔ ناقدرے لوگوں کی پرواہ کرتے کرتے تم تھک گئے ہو، تو اللہ تعالیٰ خود تمہیں قرآن پاک میں جواب دیتا ہے کہ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کی یاد سے ہی آرام پاتے ہیں۔ سن رکھو اللہ کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں خوشخبری دو، ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ اور اگر تمہارے دل میں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ لوگوں کے تمسخر اور طعن و تشنیع سے تم دل چھوٹا نہ کرو۔ جو شائستگی اللہ نے تمہیں نوازی ہے وہ تمہاری نجات کا ذریعہ بنے گی، اور اگر تم تھوڑا سا غور کرو تو کوئی بھی چیز تمہاری کسی تدبیر کا نتیجہ نہیں، یہ سب کچھ اللہ ہی کی تدبیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی مشقت، بدبختی کی پستی، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ سنو تم اپنے اندر کی ایک چھوٹی سی آتش کو آتش فشاں بناؤ، قطرے کو سمندر بناؤ، ذرے کو چٹان بناؤ، اپنے صحیح مینٹور کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنی ڈیفائن لائن رکھو، اپنی ترجیحات سے آزاد ہونے کا پروسیس شروع کرو، اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بناؤ، اپنے اوپر غور و فکر کرو۔ تمہارا سب سے بڑا سہارا، تمہارا سب سے بڑا شولڈر، سب سے اچھا دوست، سب سے بڑی بنیاد اللہ ہے۔ سنو تمہاری آزمائش ختم ہونے کا ایک خاص اشارہ یہ ہے کہ جن لمحوں میں تم اللہ کے سامنے سسکتے ہوئے کہتے ہو نا کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، اللہ تعالیٰ انہی لمحوں میں تمہارے لیے ایسے وسیلے پیدا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ تمہیں بہترین راستوں تک لے جائیں۔ مطمئن ہو جاؤ، آنے والے لمحوں میں تمہارے حصے کا وہ خوبصورت آسمان تمہارا منتظر ہے۔ تمہارا یقین اور تمہارا صبر اور تمہارے سجدے، وہ بہائے گئے تمام آنسو ان قریب خوشیوں میں بدلنے والے ہیں۔ تمہاری جھولی میں وہ سب ہوگا جس کی تمہیں تمنا ہے۔
وہ تمہارے لیے آسمان سے معجزے اتارنے والا ہے جس کا تمہیں کبھی گمان بھی نہ تھا۔ میری اللہ پاک سے آپ سب کے لیے اور جن جن لوگوں نے مجھ سے دعا کی ریکویسٹ کی، اللہ تعالیٰ ان کی مانگی ہر دعا پر اپنا کن فرما دے اور ان کی آزمائش کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، یہ دل پھر کبھی تنگی اور دکھ کا شکار نہ ہو۔ آمین۔